رمضان المبارک کے خصوصی اعمال جن کی اس مہینے میں زیادہ تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک عمل قیام رمضان یعنی نماز تراویح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب تو دلاتے تھے، تاہم انہیں سختی سے اس کا حکم نہیں دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے یا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ چنانچہ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس نماز کے بارے میں بتایا۔ پھر جب اگلی رات آئی تو پہلی رات کی نسبت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے مزید لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس طرح جب تیسری رات آئی تو لوگوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے زیادہ تھے کہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مسجد میں تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنون پڑھا اور ارشاد فرمایا: اما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها۔ لوگوں، آج رات مسجد میں تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں مسجد میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض ہی نہ ہو جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ اور جہاں تک رکعت تراویح کی تعداد کا تعلق ہے تو اس کے متعلق بھی چند احادیث بغور سماعت فرما لیجیے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا: رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا: ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعات اور نماز وتر پڑھائی۔ پھر اگلی رات آئی تو ہم جمع ہو گئے اور ہمیں امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے، لیکن ہم صبح تک انتظار کرتے رہ گئے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم پر وتر فرض نہ کر دیا جائے۔ امام مالک نے الصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان اور دیگر مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 11 رکعات تھی، اور یہی 11 رکعات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی باجماعت پڑھائیں۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو انہوں نے بھی 2 صحابہ اکرام ابی بن کعب اور تمیم داری رضوان اللہ علیہم کو 11 رکعات ہی پڑھانے کا حکم دیا۔ نماز تراویح ہی ماہ رمضان میں نماز تہجد ہے، چاہے تو آپ اس کو اول وقت میں ادا کر لیں، چاہے تو آخر وقت میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ہمیں قیام نہ کرایا یہاں تک کہ صرف 7 روزے باقی رہ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا اور اتنی لمبی قرات کی کہ 1/3 رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔
پھر 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آج آپ ساری رات ہی قیام کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر 26 رات گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ پھر 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ قیام میں تھے اور اپنے گھر والوں اور اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم کو بھی بلا لیا اور اتنا لمبا قیام کیا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز تراویح پر ہی اکتفا کیا اور اس کے بعد نماز تہجد نہیں پڑھی، کیونکہ سحری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح ہی پڑھاتے رہے، اور اگر اس میں اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہوتا یا دونوں الگ الگ نمازیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے بعد تہجد پڑھتے، لہٰذا رمضان میں تراویح ہی نماز تہجد ہے، اور عام دنوں میں جسے نماز تہجد کہتے ہیں وہی نماز رمضان میں نماز تراویح کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی حدیث کو کتاب التراویح میں روایت کیا ہے، اس لیے اس سے نماز تہجد مراد لینا اور پھر اس میں اور نماز تراویح میں فرق کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور موطا اور ابن ابی شیبہ کے حوالے سے الصائب بن یزید کا یہ اثر نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ امام مالک نے جہاں یہ اثر روایت کیا ہے وہاں اس کے فوراً بعد ایک دوسرا اثر بھی لائے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں۔ یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ لوگ عہد عمر میں رمضان کے دوران 23 رکعات پڑھتے تھے، لیکن یہ اثر منقطع یعنی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی یزید بن رومان نے عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا ہی نہیں، اور اگر اسے بالفرض صحیح بھی مان لیا جائے تو تب بھی پہلا اثر راجح ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، جبکہ دوسری اثر میں یہ ہے کہ لوگ عہد عمر میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس کام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا وہی راجی ہوگا، کیونکہ وہ سنت کے مطابق ہے۔